میری زیست کی آرزو کو لے کر۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ آ رہا ہے بیٹی، بوا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی لائبہ کے سر پر گویا دھماکہ سا کر دیا۔ جوتے اتارتے ہوئے ہاتھ یکدم ساکت ہو گئے۔ انتہائی بے یقینی اور بے اعتباری کسی کیفیت میں لائبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لائبہ کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دہشت و خوف کے سائے بخوبی نظر آ رہے تھے۔ بوا، کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ لائبہ نے انتہائی دقتوں کے ساتھ جملہ پورا کیا۔ ہاں بیٹی، اب اس عمر میں کیا تم سے جھوٹ بولوں گی؟ بوا دل گرفتگی سے گویا ہوئیں۔ تو بوا اب ہمارا کیا ہوگا؟ لائبہ کے اعصاب اب جواب دینے لگے۔ گلابی چہرہ یکدم سرسوں کے پھول کے مانند زرد ہو گیا۔ بیٹی تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں، تم خود کو اکیلا کیوں سمجھ رہی ہو؟ بوا لائبہ کی بدحواسی کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ انتہائی کھوکھلے انداز میں اسے تسلی دی، حالانکہ لائبہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ بوا خود تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، اسے کیا سہارا دیں گے۔ لائبہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ذہن کے دریچوں میں یہی سوال مستقل دستک دے رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اچھا تم کھانا تو کھا لو، بوا نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ وہ کب آ رہا ہے؟ لائبہ نے بوا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اب بھوک کس کو لگ رہی تھی، بلکہ اس منحوس خبر کے ساتھ ہی اس کا چین و سکون، نیند سب اڑ چکے تھے۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا کہ بوا کچھ رک سی گئی۔ کیا کہہ رہا تھا بوا؟ لائبہ نے استفسار کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج رات کو اس کی وہ کیا کہتے ہیں اسے، بوا نے کچھ سوچتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہاں، ہوائی جہاز آئے گا۔ کیا آج رات کو ہی آ رہا ہے؟ لائبہ پر دوسری بجلی گری۔ بوا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لائبہ نے انتہائی احمقانہ مشورہ دیا۔ سخت ذہنی دباؤ میں وہ اول فول بولنے لگی۔ ارے باولی ہو گئی ہو تم، اس شہر میں ہمارا کدھر ٹھکانا ہے؟ باہر نکلو تو قدم قدم پر بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جو ترنے والا سمجھ کر نگلنے کی کوشش کریں گے۔ انسان نما درندے جسم کی بوٹیوں کو نوچنے کی تگ و دو کریں گے۔ کم از کم اس چار دیواری میں تمہاری عزت تو محفوظ رہے گی۔ اور انا اور خودداری، لائبہ نے دل میں سوچا، لیکن انا اور خودداری عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، بلکہ جان بھی عزت کے لیے قربان ہے۔ لائبہ سوچتی چلی گئی، لیکن آنے والے وقت نے اسے انتہائی خوفزدہ کر دیا تھا۔ اچھا اب چلو کپڑے بدلو، ابھی کالج سے آئی ہو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بوا نے اسے زبردستی کمرے میں بھیج دیا۔ لائبہ وجاہت حسن اور سمن حسن کی اکلوتی اولاد تھی۔ وجاہت حسن کے بڑے بھائی عنایت حسن سمن کو پسند کرتے تھے، لیکن سمن نے اپنے دل کے مسند پر وجاہت حسن کو بڑی شان سے بٹھا رکھا تھا، اور خود وجاہت حسن بھی سمن کو دیوانگی کی حد تک چاہتے تھے۔ وہ اس کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے خالہ جات بھی تھی۔ جب ستوت بیگم نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا اور عنایت حسن سے ان کی پسند پوچھی تو انہوں نے جھٹ سے سمن کا نام لے لیا۔ یہ سن کر وجاہت حسن کی ہستی ڈول گئی۔ وہ جسے بچپن سے چاہتے آئے تھے، ہزاروں بار تصور کی دنیا میں سمن کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، اب حقیقی دنیا میں انہیں اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا قطعی گوارا نہ تھا۔ اتنا دل گردہ وہ کہاں سے لاتے؟ اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر وجاہت حسن نے اپنے منہ میں کفل ڈال لیے، لیکن سمن یہ سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ انہیں شروع سے ہی عنایت حسن پسند نہ تھے۔ ان کے انداز و اطوار سے وہ ہمیشہ چڑھتی تھی، چونکہ وہ اپنے باپ کی چہیتی تھی۔ والدہ حیات نہ تھی تو صاف لفظوں میں اپنی پسند اپنے باپ کو بتا دی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے صاف لفظوں میں ستوت بیگم کو اپنی اکلوتی بیٹی کی خواہش سے آگاہ کر دیا۔ ستوت بیگم کچھ متذبذب ہوئیں، کیونکہ بڑے بیٹے نے سمن کی خواہش کی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئیں کہ سمن کا رجحان وجاہت کی طرف ہے، تو بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دونوں صورتوں میں بہو تو ان کی ہوگی، لیکن عنایت حسن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سمن کو پانے کی ضد سوار ہو گئی، اور یوں بالآخر ایک زبردست معرکے کے بعد سمن وجاہت حسن کی زندگی میں بہار بن کر رنگ بکھیرنے چلی آئی۔ لیکن چونکہ بڑے ہونے کے ناطے ستوت بیگم کے شوہر نے مرتے وقت پاور آف اٹارنی عنایت حسن کے نام کر دی تھی، تو اس شادی کی پاداش میں عنایت حسن نے اپنے بھائی کو بزنس اور گھر سے بے دخل کر دیا۔ ستوت بیگم نے وجاہت حسن کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سے فلیٹ میں آ گئی۔ سمن اور وجاہت دونوں بہت خوش تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ سمن کو ابھی خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ دفتر سے گھر آتے ہوئے ایک ٹرالر نے انتہائی بے رحمی سے وجاہت حسن کو کچل دیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف سمن کا وجود بیوگی کی چادر سے ڈھک گیا، بلکہ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، اس کے ننھے سے ماتھے پر ہی یتیمی کا بھیانک کلنک لگ گیا تھا۔ سمن اس صدمے سے بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ ان حالات میں ستوت بیگم نے بہت ہمت سے کام لیا۔ ایک طرف ان کا جوان بیٹا دنیا سے کوچ کر گیا تھا، تو دوسری طرف ان کی بہو اس صدمے سے بالکل ادھمری ہو گئی تھی، اور اوپر سے وہ ننھی جان جو سمن کی کوکھ میں پل رہی تھی، جو ان کے بیٹے کی واحد نشانی تھی۔ بہت مشکلوں سے انہوں نے سمن کو زندگی کی طرف دھکیلا، اور جب لائبہ کا جنم ہوا تو سمن اپنی یتیم بیٹی کو دیکھ کر اتنا روئی کہ ہسپتال میں موجود تمام عملے کی آنکھوں میں سمن کی تڑپ دیکھ کر آنسو امڑ آئے۔ ایک دن اچانک عنایت حسن چلے آئے اور ماں سے معافی مانگ کر دونوں کو گھر لے آئے، لیکن سمن کے ساتھ عنایت حسن اور ان کی بیوی کا سلوک انتہائی ناروا تھا۔ عنایت حسن نے بھی شادی کر لی تھی اور ان کی بیگا فرح بیگم بھی امید سے تھیں۔ انہوں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔
مغرور تو پہلے سے ہی تھیں، بچوں کے بعد مزید مغرور ہو گئیں۔ فرح کا رویہ سمن کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز تھا، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ تھیں کہ اس کے شوہر نے ان سے پہلے اس عورت کی طلب کی تھی جو لائبہ کی ماں تھی۔ ستوت بیگم اس صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سمن کا جلد سے جلد دوسرا عقد بھی ہو جائے۔ نہ جانے انہیں وہم سا ہو گیا تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے اور شوہر کے پاس جلد ہی جانے والی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قابل اعتماد بوا سے اس کا تذکرہ کیا اور انہوں نے جہانگیر شاہ کا رشتہ بتایا جو رنوے اور ایک بچے کے باپ بھی تھے، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی سمن کا نکاح جہانگیر شاہ سے ہو گیا جو اچھی خاصی جائیداد کے مالک تھے۔ یہاں آ کر سمن کو محسوس ہوا کہ زندگی کو ابھی ان سے اور امتحان لینا مقصود تھا، اور وہ امتحان تھا شامیر، جو بمشکل 5 سال کا تھا لیکن انتہائی خودسر اور بدتمیز۔ اس کے ماموں اور خالاؤں نے اس کے معصوم ذہن میں سوتیلی ماں کا زہر اچھی طرح سے بھر دیا تھا۔ ستوت بیگم نے بوا کو بھی سمن کے ساتھ ہی بھیج دیا تھا۔ شامیر کو لائبہ سے خاص قسم کی چڑ تھی۔ جب اپنے پاپا کو لائبہ کے لیے کھلونے کپڑے لاتا دیکھتا یا اسے پیار کرتے دیکھتا تو اس کے اندر آگ سے لگ جاتی۔ وہ سمجھتا تھا کہ لائبہ اس کے پاپا کو اس سے چھین رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد ستوت بیگم بھی داغ مفارقت دے گئیں اور سمن کا یہ سہارا بھی ان سے چھن گیا۔ والد کا انتقال وجاہت حسن کے مرنے کے 3 ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو یوں عالم ثبات میں اجڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکے تھے۔ شاہ میر سمن کا تھوڑا بہت لحاظ کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے، لیکن لائبہ کو تکلیف دے کر اسے بہت تسکین ملتی تھی۔ کبھی اس کو آدھی رات میں سوتے ہوئے اسے جگا کر ڈراتا تھا تو کبھی ربڑ کی چھپکلی گرا دیا کرتا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ بارشوں کا سیزن تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ جاڑوں کی بارش ویسے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ شاہ میر نے لائبہ کو لان سے گیند اٹھا کے لانے کو کہا، لیکن وہ نیچے جانے کو قطعاً راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے بارش سے بے تحاشا خوف آتا تھا۔ شاہ میر لائبہ کو کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی جانب لے گیا۔ شومئی قسمت کے سامنے کوئی نہیں تھا۔ شاہ میر نے طیش کے عالم میں لائبہ کو سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ پھسلن کی وجہ سے اور غیر متوقع دھکے سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماتھے سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ کچھ لمحے کو اسے ندامت ہوئی، لیکن پاپا کو اور سمن آنٹی کو اندر آتے دیکھ کر اور پاپا کو لائبہ کی جانب بھاگتے دیکھ کر وہ پھر سے بے حس بن گیا اور چپکے سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ ماہو سال تیزی سے بدلنے لگے۔ جہانگیر شاہ اور سمن ایک ٹریفک کے حادثے میں انتقال کر گئے اور لائبہ اس بے رحم دنیا میں یک و تنہا شاہ میر کی اذیت اور نفرت برداشت کرنے کے لیے رہ گئی۔ 13 سال پہلے شاہ میر آسٹریلیا اپنے ماموں کے پاس چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ لائبہ سے کہہ گیا تھا کہ جب میں واپس آؤں تو اس گھر میں تمہارا وجود نہ ہو۔ اس وقت وہ صرف 15 سال کی تھی، لیکن زندگی کے نشیب و فراز نے اسے وقت سے پہلے اچھا خاصا میچیور بنا دیا تھا۔ وہ شاہ میر کی بات کا مفہوم جان گئی تھی اور آج وہ آ رہا تھا اور اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اور بیٹا شاہ میر، تمہارے ماموں اور ان کے بچے وغیرہ سب ٹھیک ہیں؟ رات کھانے کی میز پر بوا شاہ میر سے خیریت دریافت کر رہی تھی۔ شاہ میر کے لیے انہوں نے خاصا اہتمام کیا۔ وہ انتہائی مختصر جواب دے رہا تھا۔ لائبہ کو اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ کھانے کی میز پر بھی نہیں آئی۔ اس نے کھڑکی کی اوٹ سے شاہ میر کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شکل و صورت کا تو وہ پہلے بھی اچھا تھا، لیکن اتنے عرصے مغرب میں رہنے کے بعد وہ خاصا صحت مند اور ہینڈسم ہو گیا تھا، لیکن انداز وہی مغرورانہ اور تنفرانہ تھے۔ لائبہ ایک بار پھر سے خوف کے آکٹوپس میں جکڑنے لگی۔ سارا دن کالج میں وہ ذہنی طور پر غیر حاضر رہی۔ کیا بات ہے لائبہ، کچھ ڈسٹرب ہو؟ رابعہ نے اس سے استفسار کیا۔ رابعہ اس کی واحد سہیلی تھی جو اس کے قریب تھی، لیکن لائبہ نے کبھی بھی اس سے ذاتی باتیں شیئر نہیں کی تھیں۔ اپنی کمزوریاں سب کے سامنے تشت ازبام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لائبہ چونک گئی۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کر لو، رابعہ نے خلوص سے کہا۔ لائبہ کا دل چاہا کہ اس کے گلے لگ کر وہ اپنی ساری کتھا سنا ڈالے، لیکن اس نے اپنے آپ کو باز رکھا کہ پتہ نہیں رابعہ اس کے بارے میں کیا سوچے۔ اصل میں وہ بوا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے جلدی بہانہ بنایا، چلو گھر چلتے ہیں ورنہ بس نہیں ملے گی۔ لائبہ اسے تیزی سے کہتے ہوئے گیٹ کے باہر لے گئی۔ گیٹ کے باہر آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سامنے رابعہ کا نظر باز چھچھورا بھائی بائک لیے انتہائی عامیانہ انداز سے کھڑا تھا۔ اسے آدھا دیکھ کر ایک ادا سے مسکرایا۔ لائبہ کی جان چل گئی۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ رابعہ سے اس کی شکایت کر دے، لیکن پھر وہی سوچ آڑے آتی کہ وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں۔ اچھا رابعہ، میری بس آ گئی ہے، خدا حافظ۔ وہ تیزی سے بس کی جانب چلتی۔ بہت دنوں بعد وہ شام کو لان میں آئی تھی، کیونکہ اس نے ابھی شاہ میر کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں وہ انتہائی ریلیکس انداز میں کین کی کرسی میں بیٹھ کر اپنی من پسند کتاب میں حسب معمول گم ہو گئی۔ شاہ میر جب اپنا موبائل ٹیبل پر بھول آیا تھا، لینے آیا تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ پیلے اور لائٹ اورنج کے امتزاج کے سوٹ میں ڈھیلی سے بالوں کی چوٹی بنائے وہ کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ مہان کسی احساس کے تحت اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ شاہ میر بھی کچھ کنفیوژن کا شکار تھا۔ کون ہو تم؟ شاہ میر نے ذرا سختی سے پوچھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے سے پڑ گئے تھے۔ اوہو آئی سی، اس نے ہونٹ سیٹی کے انداز میں بنائے۔ تو آپ مس لائبہ ہیں؟ شاہ میر نے ضرور دے کر کہا۔ جی السلام علیکم۔ لائبہ نے تھوکنے گلتے پہ بمشکل سلام جھاڑا۔ تو آپ یہاں ابھی تک موجود ہیں؟ انتہائی غیر متوقع طور پر یہ الفاظ ابھرے۔ توہین اور ذہانت کے
اہانت کے احساس سے اس سے نگاہ اٹھانا دو بھر ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ پیوندے زمین ہو جائے۔ دیکھیے شامیر صاحب، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کیا۔ دراصل اگلے لمحے وہ ششتہ رہ گئی۔ شامیر نہ جانے کب کا جا چکا تھا۔ یکدم وہ کرسی پر ڈھہ گئی تھی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اس کے ذہن کے پردے پر شامیر کا ماضی کا رویہ جھلملانے لگا اور ہاتھ بے اختیار ماتھے پر چلا گیا، جہاں اب تک اس چوٹ کا نشان باقی تھا جو سیڑھیوں سے دھکا دے کر اسے لگی تھی۔ ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی سوتی راتوں میں جاگی سی، گنگناہٹ کی آواز نے یکدم لائبہ کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی۔ اس نے چونک کر وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں گھڑی 2 بج آ رہی تھی۔ یہ آواز بلا شبہ شامیر کی تھی۔ لائبہ پڑھائی چھاڑ کر یہ سوچنے لگی کہ وہ اس وقت گانا کیوں گا رہے ہیں۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کھڑکی کی جھری سے جھانکا تو بھونچکا رہ گئی۔ شامیر بہکتے لڑکھڑاتے قدموں سے نیند کی کیفیت میں اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ اسے اس طرح لڑکھڑاتے دیکھ کر لائبہ اتنی حواس باختہ ہوئی تھی کہ اگر وہ مغربی طرز زندگی گزارنے کا عادی ہے تو وہ یہاں خطرے میں ہے۔ مجھ سے تو وہ شدید نفرت کرتا ہے، میں کیا کروں میرے مولا، مجھے راستہ بتا دے۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی، رات بھر رونے اور جاگنے کی وجہ سے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا شامیر اس وقت سو رہا ہوگا، جلدی سے چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ جلدی منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری اور ہاتھ سے بال درست کرتی ہوئی نیچے کچن میں آ گئی۔ بوا اس وقت دعاؤں اور وظیفوں میں مصروف ہوتی تھیں۔ ابھی چائے کا پانی رکھا تھا ہی کہ فون کی بیل گنگنا اٹھی۔ اس نے نظر انداز کر دیا لیکن بیل مسلسل بج رہی تھی۔ ناچار انتہائی کوفت کے عالم میں اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون ہو؟ انتہائی دلکش نسوانی آواز ابھری۔ جی فرمائیے، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کر کے پوچھا۔ شامیر سے بات کرائیے۔ دیکھیں وہ ابھی اپنے روم سے باہر۔ مان کسی نے پیچھے سے ریسیور چپٹ لیا۔ اس کے بالکل پیچھے شامیر کھڑا تھا۔ اگر وہ اس کی جانب پلٹتی تو ضرور ٹکرا جاتی۔ کس سے پوچھ کر تم نے میرا فون ریسیو کیا؟ وہ سانپ کی مانند پھنکارا۔ ہنی ڈارلنگ، میں بعد میں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کریڈل پر رکھا۔ لائبہ نے بھاگنا چاہا لیکن سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ انتہائی سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب اس کا چہرہ کیا۔ اب براہ راست اس کی گلابی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ بولو، جواب دو، گونگی ہو کیا اسٹوپڈ گرل؟ وہ دھاڑا۔ جی وہ میں فون کی بیل سن کر۔ شٹ اپ، اس کی بات کاٹ کر بولا۔ آئندہ میرے معاملات میں۔ دیکھیے مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا فون ہے، نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے در آئی کہ لائبہ نے فوراً بول دیا اور اب کہہ کر پچھتا رہی تھی۔ اس نے اسے چند ثانیے دیکھے اور پھر ہنستا چلا گیا۔ لائبہ کی سمجھ میں اس کی بے موقع ہنسی نہیں آئی۔ مس لائبہ حسن، یہ میرا گھر ہے، میرا فون ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ انتہائی طنزیہ اور ذہن میں بجھے الفاظ سے جس نے اس کی رگوں میں دوڑتے سرخ خون کو بھی نیلا کر دیا تھا۔ وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اف میرے خدا، اتنی ذلت سے بہتر تھا کہ مجھے موت ہی آ جاتی۔ وہ آندھی طوفان کے مانند آیا اور چلا بھی گیا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور اس جلاد کے ہاتھوں ذلت کی موت سے بہتر ہے کہ میں تایا کے پاس چلی جاؤں۔ لیکن وہ پھر سے کمزور پڑ گئی۔ وہ 2-3 بار تایا کے گھر گئی تھی لیکن ان کا رویہ بہت حقارت آمیز ہوتا تھا، اور آخری مرتبہ تو تائی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ یہاں کا رخ نہ کرے، کیونکہ بقول ان کے لائبہ ان کے لائق و فائق بیٹے تائی کی نظر میں کو رجحانے آتی ہے جو اس سے 6 مہینے چھوٹا بھی ہے۔ اس گھناؤنے الزام کو سن کر وہ بہت روئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے قسم کھا لی تھی کہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ سنو لائبہ، پلیز میری بات سن لو۔ کالج کی چھٹی کے وقت جب وہ بس کا انتظار کر رہی تھی تو رابعہ کا نظر باز بھائی حارث اس کے قریب چلا آیا۔ آج رابعہ نے چھٹی کی تھی اور اس موقع کا اس کے بھائی نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ لائبہ حارث کو مخاطب ہوتے دیکھ کر اندر سے بری طرح ڈر گئی لیکن باہر سے مضبوط بننے کی کوشش کرتی رہی۔ مسٹر حارث، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے مخاطب ہونے کی؟ اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میرے دل نے، میرے پیار، تمہارے معصوم حسن نے مجھ میں۔ شٹ اپ، اس قسم کی عامیانہ باتیں سن کر اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ دیکھو لائبہ، اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، فوراً قریب سے گزرتے ہوئے رکشے کو دیکھ کر روکا اور فوراً بیٹھ گئی۔ حارث ہاتھ ملتا رہ گیا تھا۔ لائبہ کی حالت بہت بری تھی۔ اسے حارث سے ڈر لگنے لگا تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ صرف اس کو گھورتا تھا اور مسکرایا کرتا تھا، لیکن آج اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے اسے مخاطب بھی کر لیا۔ اس نے سوچا کہ بوا کو بتا دے لیکن خود ہی ارادہ ترک کر دیا۔ وہ پریشان ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اب تو امتحان ہونے والے ہیں، کالج ختم ہو جائے گا تو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ موسم رات سے ابر آلود تھا لیکن صبح کو ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی تھی۔ لائبہ کا آج پیپر تھا، اسے ہر صورت سینٹر جانا تھا۔ بوا ہول رہی تھی کہ بارش ہو جائے گی تو کیسے آئے گی۔ لائبہ بوا کو تسلی دے رہی تھی لیکن خود اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر واقعی بارش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اور تو اور رابعہ کا سینٹر بھی کسی دوسرے کالج میں پڑا تھا۔ اور بالآخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ واپسی میں تیز بارش شروع ہو گئی اور اب سٹاپ پر کھڑی وہ انتہائی حواس باختہ ہو رہی تھی، اور اس وقت اس کی گھبراہٹ 2 چند ہو گئی جب حارث گاڑی لے کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ آؤ لائبہ، تمہیں گھر چھوڑ دوں، مجھے رابعہ کو بھی لینے۔ حارث نے یہ جملہ اس کی تسلی کے لیے بولا تاکہ وہ گاڑی میں بیٹھ جائے، حالانکہ رابعہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی۔
پلیز مجھے پریشان مت کریں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اسٹاپ پر کھڑے اکا دکا لوگ ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ٹینا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے شامیر کی نظر اچانک لائبہ پر پڑی، جو خوفزدہ ہرنی لگ رہی تھی اور گیلے کپڑے بار بار بدن سے ہٹا رہی تھی۔ وائٹ مرگلا میں بیٹھے کسی شخص سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شامیر کو نہ چاہتے ہوئے تجسس ہوا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ کچھ سوچ کر شامیر نے بھی لائبہ کے قریب گاڑی روک دی۔ ٹینا نے نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ شامیر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لائبہ نے اچھل کر پیچھے دیکھا تو بلیک گاڑی اور اس میں بیٹھے شامیر کو دیکھ کر اسے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ میری قسمت اتنی خراب کیوں ہے؟ لائبہ نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ حارث نے شامیر کے باروب شخصیت کو دیکھا تو موقع کی نزاکت جان کر فوراً یہ جا وہ جا اسے جاتا دیکھ کر لائبہ کی رکی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ میں چلی جاؤں گی، یہ کہتے کہتے جو ہی اس نے شامیر کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی جانب نگاہ کی تو شرم سے پانی پانی ہوگی۔ اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ اور ریڈ پینٹ پہنے، اوپر سے اتنا بڑا گلا جس میں اندرونی خد و خال بخوبی نظر آ رہے تھے۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اب کی بار وہ تحکمانہ لہجے میں بولا۔ ناچار موسم اور اپنی حالت اور شامیر کے خوف سے وہ بیک ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ہیٹر کی گرماہٹ سے اسے سکون ہوا تھا۔ شامیر اس لڑکی سے باتوں میں محو ہو کر اس کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اس نے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ سامنے پڑی تو گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ لڑکی شامیر کے کندھے سے چپکی ہوئی تھی۔ لائبہ کو آج اندازہ ہو رہا تھا کہ شرم سے گڑ جانے کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس گاڑی سے غائب ہو جائے۔ ایسا قابل اعتراض سین وہ بھی بالکل سامنے دیکھنا بہت مشکل تجربہ تھا۔ موصوفہ بالکل چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لائبہ نے پورا دھیان باہر کی طرف لگا دیا۔ لائبہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ بیک مرر سے شامیر اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا تھا، جس کے ماتھے پر باوجود سردی کے پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے، جس کو اس نے اپنی ہتھیلی سے صاف کیا تھا۔ ہیلو ماموں، میں ٹھیک ہوں، انشاءاللہ جلدی آؤں گا، بس ابھی کچھ کام اور باقی ہے۔ شامیر لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ موبائل پر اس کے ماموں کا فون آیا۔ جی اس گھر کا بھی بندوبست کر کے آؤں گا۔ لائبہ جو شامیر کی موجودگی میں کمرے سے نہیں نکلتی تھی، لیکن آج مجبوری میں باہر آئی تھی کیونکہ بوا کو کچھ دنوں سے کھانسی ہو رہی تھی اور وہ انہیں دوائی کھلانے آئی تھی۔ بوا دوائی کھانے کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھی اور لائبہ کو 1000 منتیں کر کے انہیں وہ دوا کھلانی پڑتی تھی۔ بوا کی طرف جاتے ہوئے گھر کے نام پر اس کے قدم ٹھٹک گئے تو کیا شامیر یہ گھر بیچ دے گا؟ لائبہ انتہائی پریشان ہوگی۔ مجھے جلد سے جلد جاب تلاش کر لینی چاہیے تاکہ جب یہ ہمیں گھر سے نکالے تو ہم دونوں کو کوئی چھت تو میسر آ جائے۔ لائبہ سوچتی چلے گی، بوا میں اس کو جتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ تو بہت مشکل ہے۔ لان کی طرف شامیر کے قدم رک سے گئے۔ لائبہ بوا سے نہ جانے کس کام کا ذکر کر رہی تھی۔ لیکن بوا مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ تم یہ سب چھوڑو۔ اور کیسے چھوڑ دوں بوا جب وہ اس گھر کو بیچ؟ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سامنے شامیر کھڑا تھا جس کے چہرے پر عجیب سا تناؤ تھا۔ وہ چپ رہ گیا۔ شامیر تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تو لائبہ حسن تمہارے متعلق جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ شامیر کسی غیر مرئے نقطے کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہا تھا۔ رابعہ پلیز سمجھنے کی کوشش۔ نہیں مجھے کچھ نہیں سننا۔ تو میری شادی میں اگر نہیں آئی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ پلیز رابعہ ناراض مت ہو۔ آج رابعہ اسے اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی لیکن لائبہ آنے سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ دیکھو ڈرائیور تمہیں چھوڑ بھی دے گا اور لے بھی آئے گا، بس اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں، اوکے؟ اس نے لائبہ کے تمام بہانے مسترد کر دیے۔ لائبہ صرف حارث کی وجہ سے شادی میں آنے سے انکار کر رہی تھی۔ بوا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے شادی میں ضرور بھیجیں گی۔ رابعہ نے بوا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسے ہاں کرتے ہی بن پڑی۔ رابعہ کی شادی میں جانے کے لیے وہ نقصک سے تیار ہوئی۔ اتنے عرصے بعد وہ کسی شادی میں جا رہی تھی اور شادی اس کی اکلوتی اور پیاری سہیلی کی تھی۔ آف وائٹ شفون کے سوٹ میں چھوٹے چھوٹے گولڈن اور سلور ستارے اور موتی کا نفیس سا کام تھا۔ ہاتھوں اور کانوں میں اس نے بیلے کے گجرے پہنے ہوئے تھے، البتہ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی باندھ لی تھی۔ ہلکے پنک کلر کے میک اپ میں، اونچی ہیل والی سینڈل میں وہ بہت منفرد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ آئینے میں جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو خود ہی حیران رہ گئی۔ بوا نے بھی اس کی خوب بلائیں لی۔ ڈرائیور نے ہارن دیا تو وہ خدا حافظ کہتی ہوئی رابعہ کا تحفہ اٹھا کر چلی گئی۔ شادی ہال میں رنگ و بو کا سیلاب امٹ رہا تھا۔ وہ راستہ بناتی ہوئی برائڈل روم کی جانب چلی گئی۔ رابعہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے گلے لگا کر اسے مبارکباد دی اور تحفہ پکڑایا جسے اس نے تھینک یو کہہ کر لے لیا۔ رابعہ نے بھی آج اس کی بہت تعریف کی۔ وہ شرما سی کی۔ اچانک نکاح کا شور اٹھا تو کمرے میں اس کے گھر والے اور لوگ بھی آ گئے تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی اور نسبتاً خالی گوشے میں بیٹھ گئی۔ حارث کسی کو ہدایت دیتا ہوا آ رہا تھا۔ لائبہ کو دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ اتنا بھرپور حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حارث کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی لیکن لائبہ کی طرح کوئی خوبصورت اور معصوم نہیں تھی۔ اوہ لائبہ، شکر ہے تم آ گئی۔ لائبہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ حارث کو برفتگی سے اپنی جانب تکتے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک تھی جیسے شکار کسی شکاری کو دیکھ لے۔ حارث یہاں آؤ، کسی نے اسے آواز دی تو وہ برے منہ سے ابھی آتا ہوں کہتا ہوا پلٹ گیا، پھر یکدم مڑ کر بولا آج تم سے بہت سی باتیں ہوں گی۔ وہ زمانی لہجے میں کہتا ہوا چلا گیا۔ لائبہ کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو رہا تھا۔ وہ حارث کے تیور دیکھ کر سخت متوحش ہو گئی۔
نکاح ہو چکا تھا، وہ رابعہ کے پاس آئے جہاں عورتوں اور بچوں کا جمگٹا لگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے رابعہ کو متوجہ کیا۔ پلیز رابعہ، مجھے گھر چھڑوا دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ رابعہ بھی لائبہ کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے لائبہ؟ بس ذرا تھکن ہو رہی ہے، بوا بھی اکیلی ہوں گی، کبھی اکیلا چھوڑا نہیں ہے میں نے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تم پلیز ڈرائیور سے کہہ دو کہ مجھے چھوڑا ہے۔ اوے سونی، جاؤ ماما سے کہو کہ دین محمد سے کہہ کر لائبہ کو اس کے گھر چھڑوا دیں۔ اس نے کسی بچی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچی لائبہ کے لیے موت کا فرمان لے کر آئی کہ حارث بھائی کہہ رہے ہیں کہ دین محمد کام سے گئے، میں لائبہ کو چھوڑ دوں گا۔ لائبہ سنتی رہ گئی، پھر بڑی دقتوں سے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا، نہیں رابعہ، میں گھر پر فون کر کے اپنے کزن سے کہہ دیتی ہوں، وہ مجھے لینے آ جائیں گے۔ کیا میں تمہارا موبائل استعمال؟ ہاں کیوں نہیں؟ رابعہ نے فوراً موبائل اسے تھما دیا۔ شامر انتہائی عجلت میں نکل رہا تھا جب لاؤنج کا فون بج اٹھا۔ وہ کوفت زدہ ہو گیا، انتہائی بیزاری سے ہیلو کہا۔ ہیلو، میں لائبہ بات کر رہی ہوں۔ ماؤتھ پیس سے لائبہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ لائبہ اس وقت کہاں سے بات کر رہی تھی؟ شامر نے گھڑی دیکھی جو 11 بجا رہی تھی۔ بولیے کیا کہنا ہے؟ شامر نے انتہائی روکھے لہجے میں کہا۔ لائبہ کی ہمت جواب دینے لگی، لیکن وہ اپنی عزت کی بقا کے لیے ایک بار پھر ڈھیٹ بن گئی۔ سنیے، میں اپنی دوست کی شادی میں آئی ہوں، اب آنے کا پرابلم ہو رہا ہے، پلیز بوا سے کہیے کہ مجھے لینے آ جائے۔ وہ انتہائی لجاجت سے گویا ہوئی۔ بوا لینے آ جائے؟ شامر حیران سا ہوا۔ بوا تو سبزی لینے تک باہر نہیں جاتی، آپ کو کیسے لینے آئیں گی؟ جی وہ مجبوری ہے، لائبہ بیچارگی سے بولی۔ اچھا ایڈریس بتائیے۔ اس نے جلدی ایڈریس بتایا۔ میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ لائبہ رابعہ کو خداحافظ کہہ کر باہر آئی اور انتہائی محتاط انداز میں نظروں کو دوڑایا۔ حارث کسی ویٹر کے ساتھ مصروف تھا، وہ بہت احتیاط سے باہر کی جانب چل دی کہ حارث کی نظر اس پر نہ پڑے۔ دل میں قرآن آیات کا ورد کرتی وہ باہر تک آ گئی اور انتہائی بے چینی سے شامر کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس کے دل نے سوال کیا، میں شامر پر کیسے بھروسہ کر رہی ہوں؟ نہیں شامر حارث جیسا نہیں ہے، میں اس کے گھر اتنے دن سے ہوں، لیکن اس نے حارث جیسی گھٹیا حرکتیں مجھ سے چھپ کر یہاں آ گئی ہو۔ حارث کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ دیکھو لائبہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں واقعی۔ تیز ہارن کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا اور شامر کو بیٹھے دیکھ کر اس نے سر پر دوڑ لگا دی۔ شامر انتہائی عجیب نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لائبہ فوراً فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ حارث شامر کے اس طرح گھورنے سے فوراً اندر چلا گیا۔ حارث کو غائب ہوتے دیکھ کر لائبہ کی جان میں جان آئی۔ اسے لگا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے۔ یکدم کچھ یاد آنے پر اس نے شامر کی طرف دیکھا تو خفیف سی ہو گئی۔ ایم سوری شامر صاحب، آپ کو زحمت۔ اپنے حسن کی نمائش کرنے کا بہت شوق ہے، انتہائی سرد لہجے میں الفاظ ادا ہوئے۔ جی؟ لائبہ کا منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں پوری طرح پھٹ گئیں۔ اس وقت وہ واقعی قاتل لگ رہی تھی۔ شامر کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا، پھر بھی کچھ کہے بنا وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ لائبہ کے وجود میں نامعلوم سی تھکن اترتی چلی گئی۔ کیا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے یا محض تفریح کر رہے؟ شامر کے منہ سے انتہائی غیر متوقع الفاظ سن کر وہ چکرا سی گئی۔ پلیز شامر صاحب، مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیجیے، وہ انتہائی عاجزی سے بولی۔ اس وقت اس کے چہرے پر انتہائی اتنی بے بسی اور کرب تھا کہ شامر کچھ اور کہتے کہتے رک گیا۔ شامر صاحب، میں ایسے انسان سے شادی کرنا تو دور کی بات، اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، لائبہ آہستگی سے بولی۔ لیکن وہ تو کافی پیسے والا ہے، شامر نے نہ جانے یہ کیوں کہا۔ نہیں شامر صاحب، صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میں شرافت کو ہمیشہ اولویت دیتی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس وقت آپ نے میری بہت بڑی مدد کی، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ گیٹ پر اترتے ہوئے فوراً اندر چلی گئی۔ شامر اس کے اتنے سنجیدہ لہجے سے الجھ سا گیا۔ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے جو میری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، شامر مستقل سوچے جا رہا تھا۔ لائبہ کے مبہم الفاظ جو اسے باور کروا رہے تھے اس کے لیے غیر یقینی تھا۔ کیا تو وہ اپنے کام ہو جانے کو بےتاب تھی، اور کیا اب اس کے ہاتھ میں کوئی سرا نہیں آ رہا تھا؟ آخر وہ تھک کر بیڈ پر ڈھہ گیا اور آنکھیں موند لیں، پھر یکدم اپنے بیڈ سے اس طرح اچھل کر اٹھا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ وٹ نان سینس، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ ایک بار پھر اپنی آنکھیں موندی تو گھبرا کر کھول دی۔ اوکے شامر، ریلیکس، وہ اپنے آپ سے کہتا ہوا فریج کی طرف گیا اور 2 گلاس پانی پی کر ریلیکس ہو کر دوبارہ بستر پر آ لیٹا اور بڑے اطمینان سے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ وٹ از دس، وہ اچانک چینخ پڑا۔ نہ جانے آنکھ بند کرتے ہی لائبہ کا جھلملاتا سراپا کیوں نظر آ رہا تھا۔ شامر نے اپنے بزنس کی باتیں سوچنا شروع کر دیں اور سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ تقریباً دن کے 12 بجے اس کی آنکھ کھلی، وہ یوں ہی کسل مندی سے بستر پر پڑا رہا۔ مان اس کا موبائل گنگنا اٹھا، اس کے اسسٹنٹ کا فون تھا۔ اوکے امتیاز، میں 1 گھنٹے میں آتا ہوں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو بوا سبزی کاٹ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں لائبہ کو ڈھونڈنے لگیں اور بے ساختہ وہ بوا سے پوچھ بیٹھا، بوا یہ لائبہ کہاں ہے؟ بوا تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ ارے کیا بتاؤں بیٹا، میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتی یہ لڑکی۔ اتنا منع کیا کہ اپنی ضد چھوڑ دے، لیکن نہیں، وہ تو سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے اسے حاصل کرنے میں۔ شامر کے کان یکدم کھڑے ہو گئے۔ کس چیز کو حاصل کرنے میں؟ اس نے اپنا لہجہ سرسری بنا کر کہا۔ ارے بھائی، نوکری حاصل کرنے کا بھوت سوار ہے۔ نوکری؟ شامر بھونج کا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بوا؟ اور اس دن لان میں تو وہ انتہائی الجھن کا شکار ہو گیا۔ بیٹا شامر، کیا تم یہ گھر بیچ رہے ہو؟
شامیر کو نرمی سے بات کرتے دیکھ کر بوا کو ہمت ہوئی تو پوچھ بیٹھی، گھر نہیں، لیکن آپ سے یہ کس نے کہا؟ اس نے متعجب ہو کر استفسار کیا۔ بیٹا، وہ لائبہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنے ماموں سے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے اسے پوری بات بتا دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گھر بکنے سے پہلے نوکری مل جائے تاکہ سر چھپانے کا آسرا تو ہو۔ شامیر یہ بات سن کر گمسم سا ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر فون کرنے لگا۔ شامیر کا رویہ اگرچہ لائبہ کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا تو اتنا برا بھی نہیں تھا۔ اب جہاں وہ لائبہ کو دیکھتا تو خاموشی سے نظر انداز کر کے اسے گزر جاتا۔ اب پہلے کی طرح وہ طنز و تحقیر کے ڈونگرے نہ برساتا تھا۔ لائبہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ آج صبح سے بوا کو تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر دوائیاں دے کر چلا گیا تھا، لیکن رات کو بخار کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو لائبہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، چونکہ وہ دوپہر سے بارش بھی تیز ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹیلی فون بھی ڈیڈ پڑا تھا۔ شامیر بھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ بے قرار ہی جلے پاؤں کی بلی کی طرح کبھی ٹیرس میں آ کر بارش کی شدت کو دیکھتی تو کبھی بوا کا بخار چیک کرتی۔ اسلام آباد میں یہی مسئلہ تھا، آئے دن بارش ہوتی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ برابر والے بھٹی صاحب کو بلا لائے، شاید وہ بوا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ شامیر آتا دکھائی دیا۔ وہ یکدم اس کی جانب لپکی، پھر اس کے ذہن میں وہی پرانا بچپن کا واقعہ تازہ ہو گیا۔ جب شامیر نے انتہائی نفرت سے اسے سیڑھیوں پر سے دھکیلا تھا، اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ یہی سوچ کر وہ انتہائی خوفزدہ ہو کر پلٹی، لیکن اس کا دل یکدم اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا بازو شامیر کے مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں قید تھا۔ شامیر اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ لائبہ کا سانس گھٹنے لگا۔ تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہے؟ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ اس دن تو شامیر اپنے ہوش و حواس میں تھا، لیکن آج یہ سوچ کر اس سے سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا۔ پہلے نفرت میں آ کر اس کو سیڑھیوں سے گرایا تھا، اور اب نفرت میں آ کر لائبہ سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگی۔ پلیز شامیر، مجھے چھوڑ دو، لائبہ کی گیا کر بولی۔ شامیر چند ثانیے اس کے اڑے اڑے بدحواس چہرے کو دیکھتا رہا، پھر یکدم اسے چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ لائبہ اس کے اس اقدام پر حیران ہو گئی اور تھوڑی مطمئن بھی۔ یکایک اس کے ذہن بوا کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ سنیے، شامیر کے قدم رک گئے۔ وہ بوا کی طبیعت بہت خراب ہے اور ٹیلی فون بھی ڈیڈ پڑا۔ ڈاکٹر ان کی طبیعت خراب ہے؟ وہ یکدم پریشان ہو گیا۔ لائبہ شامیر کا رد عمل دیکھ کر تھوڑا حیران ضرور ہوئی۔ وہ موبائل پر کسی ڈاکٹر کو فوراً آنے کی تاکید کر رہا تھا، پھر سوئچ آف کر کے لائبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر وقاص آ رہے ہیں، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، وہ تیزی سے کہہ کر مڑ گیا۔ لائبہ بھی اچھی خاصی بھیگ گئی تھی، کپڑے بدل کر بوا کے سرہانے جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے چھینکیں آنے لگی۔ ڈاکٹر وقاص کے ساتھ شامیر بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر وقاص نے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد نمونیا کا اٹیک بتایا۔ اس تمام وقت میں لائبہ کو مسلسل چھینکیں آتی رہیں۔ ڈاکٹر انہیں بھی کوئی دوا دے دیں، لگتا ہے یہ بھی بیمار ہونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ شامیر کے نرم لہجے اور اپنے لیے اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ڈاکٹر وقاص ہنس دیے۔ یہ 2 گولیاں آپ ایک ساتھ لے لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ انہوں نے کسی دوائی کا پتا اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے سوں سوں کرتے ہوئے تھاما۔ نظر اٹھا کر شامیر کی جانب دیکھا تو اسے انتہائی دلچسپی سے اپنی جانب دیکھتا ہوا پایا۔ اس نے سٹ پٹا کر نگاہیں نیچے کر لیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شامیر دوبارہ کمرے میں آ گیا اور بوا کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لائبہ کو سخت الجھن ہونے لگی۔ یہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں جاتے؟ لائبہ دل میں بولی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف اسے پھر لپیٹنے لگا۔ آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، میں بوا کے پاس بیٹھی ہوں، آخر کار وہ کہہ گئی۔ شامیر نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے کچھ کھویا کھویا سا لگا۔ تم بھی مطمئن ہو کر سو جاؤ، بوا ٹھیک ہے، اب صبح ہی اٹھیں گی، وہ نرمی سے کہتا ہوا اٹھا۔ لائبہ کے اوپر حیرت و استعجاب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ شامیر کو ہوا کیا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد بوا کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن لائبہ نے اس بات کو بالآخر تسلیم کر لیا کہ شامیر نے کسی بھی موقع پر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی شرافت کی دل ہی دل میں قائل ہو گئی۔ اسی دن وہی موصوفہ دندناتی ہوئی چلی آئیں۔ کپڑوں کا بھی وہی حال تھا جو اس دن تھا۔ بیچارے لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اسی دم شامیر سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ او ہیلو شامیر، وہ ایک ادا سے اس کی جانب بڑھی۔ شامیر اسے اچانک دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ٹینا، تم کیا مصروف ہو آج کل؟ نہ فون پر بات کرتے ہو نہ ملتے ہو، میں نے سوچا تم سے خود ملاؤں۔ وہ کافی بے تکلفی سے اس کا بازو پکڑے کہہ رہی تھی۔ شامیر نے بے ساختہ لائبہ کی جانب دیکھا، وہ بھی اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا تصادم اچانک ہوا تھا۔ لائبہ نے ہڑبڑا کر نگاہوں کا رخ ٹی وی کی جانب کر لیا۔ دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں، شامیر اسے لے کر باہر چلا گیا۔ لائبہ نے رکی ہوئی سانس بحال کی۔ یکدم اسے اپنا وجود خالی خالی سا لگنے لگا۔ ڈھیروں اداسی اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ وہ کیوں چلا گیا؟ دل کے اس سوال سے وہ بری طرح چونک گئی۔ چلا گیا تو چلا گیا، میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی، پھر پوری توجہ ٹی وی کی جانب لگا دی، لیکن کہیں کچھ چبھن سی تھی۔ رات کے دوسرے پہر سے سخت پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی پینے لاؤنج میں آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی چینخ نکلتے رہ گئی۔ شامیر لاؤنج کی کارپیٹ پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ اسے یکدم بے تحاشا غصہ آ گیا۔ پانی پی کر آئی تو وہ ہنوز یوں ہی لیٹا پڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، نہ جانے کسی خیال کے تحت وہ رک گئی۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا، یکدم اس کی نگاہ زمین پر پڑے گلدان کی طرف گئی۔ یہ تو ٹیبل پر تھا۔
کچھ سوچ کر وہ تیر کی تیزی سے اس کے قریب آئی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تو اس کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ شاہ کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جو اس کی شرٹ کی آستینوں اور گریبان میں جذب ہو رہا تھا اور جسم بھٹی کے مانند جل رہا تھا۔ اوہ میرے خدایا، اب کیا کروں؟ اس ہفتاد پر وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ بوا کو اٹھانا جو ہوئی شیر لانے کے مترادف تھا۔ ان کی نیند بہت پکی ہوتی تھی۔ وہ جلدی سے وہیں فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور ڈیٹول سے زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی۔ شکر تھا کہ زخم اتنا گہرا نہیں تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد شامیر کا ذرا سا قسمت آیا۔ لائبہ کی اب جان میں جان آئی۔ اسے اٹھانے کے لیے وہ آہستہ آہستہ اسے آوازیں دینے لگی۔ شامیر نے بڑی دقتوں سے آنکھیں کھولی تو لائبہ کو اپنی جانب جھکا ہوا پایا، جس کی شکل سے پریشانی حویدہ تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر لائبہ نے فوراً پوچھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ لائبہ سمجھی کہ ابھی تک بے ہوشی کے زیر اثر ہے۔ چلیے پلیز اپنے روم میں چلیے۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ کیا وہ دھان پان سی لڑکی اور کیا فولاتی جسم، اسے ایک انچ بھی نہ ہلا سکی۔ شامیر خود کوشش کر کے اٹھا۔ لائبہ نے اسے بھرپور سہارا دے کر بیڈ تک پہنچایا۔ اس تمام وقت میں وہ بے حال ہو گئی۔ بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈالا تب شامیر گویا ہوا۔ تم جانتی ہو کہ میں کیسا آدمی ہوں، پھر بھی تم اتنی رات کو میرے کمرے میں آ کر میری سیوا کر رہی ہو؟ لائبہ مسکرا کر بولی۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت کمزور اور بے بس ہیں۔ شامیر کی اس بچکانہ بات پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس جیسے شخص کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، بس پھول جیسی لڑکی کو ایک لمحے میں زیر کر سکتا تھا۔ صبح ہونے میں 2 گھنٹے باقی، میں صبح ہی ڈاکٹر۔ کہتے کہتے لائبہ نے اس کی جانب دیکھا تو زبان تالو سے چپک گئی۔ شامیر اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا، لیکن ان آنکھوں میں ہوس اور بھوک نہیں تھی، بلکہ ایک احترام تھا، ایک انوکھا سا احساس تھا جسے وہ اچھی طرح نہیں سمجھ سکی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر وہ سو نہ سکی۔ شامیر کی آنکھیں اسے بار بار ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ صبح ڈاکٹر نے شامیر کو آ کر چیک کر لیا تھا۔ اب وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ لائبہ کو بے سکون کر کے ایک عجیب سی بے چینی و بے قراری اس کی نس نس میں اتر رہی تھی، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ 2 دن بعد شامیر بھلا چنگا ہو گیا، لیکن لائبہ پر وہی کیفیت طاری رہی۔ بوا پرسوں رات کی فلائٹ سے میں واپس آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ لائبہ جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ایک دم ساکت سی ہو گئی۔ دل کا اضطراب مزید بڑھ گیا۔ لیکن کیوں؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے، وہ جا رہا ہے، میں یہی تو چاہتی تھی، لیکن اور یہ گھر کے کاغذات ہیں، یہ گھر لائبہ کے نام ہے۔ شامیر کی آخری بات پر وہ بھونج کر رہ گئی۔ انتہائی الجھی نگاہوں سے شامیر کو دیکھنے لگی۔ شامیر اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ یہ گھر میں نے آپ کے نام کر دیا کیونکہ اس گھر پر آپ کا حق ہے، لیکن یہ میں کیسے لے سکتی ہوں؟ بڑی دقتوں کے بعد وہ گویا ہوئی۔ بوا بھی بہت حیران تھی۔ لائبہ، اس بات کا احساس مجھے کافی دیر میں ہوا کہ میں نے آپ دونوں کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے۔ سمن موم کا میں گنہگار ہوں، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے ماموں اور خالہ نے سمن موم اور آپ کے خلاف میرے کچے اور کم عمر دماغ میں جو زہر انڈیلا تھا وہ بہت طاقتور تھا۔ بوا خاموشی سے اٹھ گئی کیونکہ یہ لائبہ اور شامیر کا ذاتی معاملہ تھا۔ مجھے آپ سے انتہائی نفرت ہونے لگی۔ میرے ماموں نے کہا کہ آپ پاپا کی محبت مجھ سے چھین لیں گی، اور میں تو ہمیشہ سے پیار کا بھوکا تھا۔ یہ بات مجھے قطعاً گوارا نہ ہوئی۔ بعد میں جب تھوڑا بڑا ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاپا ساری جائیداد آپ کے نام کر دیں گے، اور جب آپ کو پاپا ذرا سی بھی اہمیت دیتے تھے تو میں غصے سے پاگل ہو جاتا تھا۔ آج انکشافات کا دن تھا۔ لائبہ حیرت زدہ بیٹھی انہماک سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ان دونوں کی ڈیتھ کے بعد میں آسٹریلیا ماموں کے پاس چلا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہاں زندگی کا دوسرا رخ میں نے دیکھا۔ شامیر آہستگی سے دوبارہ گویا ہوا۔ والدین کی کمی کی بدولت میں کلبوں میں جانے لگا اور لڑکیاں میری دولت اور پرسنالٹی کی وجہ سے خود ہی میرے قریب آ جاتی۔ اس تمام عرصے میں آپ کو بالکل فراموش کر چکا تھا، اور اب بھی آپ اور یہ گھر مجھے یاد نہ آتے اور میں یوں ہی برباد ہو رہا ہوتا، جب اچانک مجھے بزنس کے سلسلے میں پاکستان آنا پڑا، اور پھر خالہ اور ماموں نے مجھے بہت کچھ پاور کروایا۔ وہ یکدم چپ ہو گیا۔ لائبہ کو آگے سننے کی بے چینی ہونے لگی۔ انہوں نے کہا، شامیر ہچکچا کر بولا، لائبہ تمہیں پھنسانے اور رجھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تاکہ وہ تمہارے گھر اور جائیداد پر قبضہ کر سکے، اپنی ماں کی طرح۔ لائبہ نے انتہائی اذیت محسوس کر کے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی روح کو کوئی تیز آلے سے کاٹ رہا ہے۔ لیکن لائبہ، شامیر دوبارہ بولا، لیکن جب میرا تم سے سامنا ہوا، وہ اچانک تم پر اتر آیا، تو پہلے پہل مجھے لگا کہ تم محض معصوم اور سادہ بننے کی ڈرامہ کر رہی ہو۔ تم بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی بے نیازی سے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لائبہ کو شامیر کے الفاظ سخت برے لگے۔ لیکن اس دن میں چونک گیا جب کالج سے واپسی پر میں نے تمہیں لفٹ دی تھی، اور ٹینا کی حرکت پر تمہاری حالت خیر ہو گئی تھی جو مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ وہ سین یاد آتے ہی لائبہ ایک بار پھر شرم سے گڑنے لگی۔ اور اس رات جب تم نے فون کر کے کہا تھا کہ بوا کو بھیج دیں اور میں تمہیں لینے پہنچا، تو حارث کو تمہیں اکیلے کھڑا دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ نہ جانے کیوں پھر میں نے سوچا کہ حارث اچھا خاصا لڑکا ہے، شاید تم۔ لائبہ نے اسے انتہائی خوشمکی نگاہوں سے دیکھا۔ I'm sorry لائبہ، لیکن میں اس وقت اپنے دل کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں برا تو لگ رہا ہوگا، لیکن یہی سچ ہے۔ وہ ندامت سے بولا، اس دن لان میں تمہاری اور بوا کی ادھوری باتیں سنی تو سمجھا کہ تم یہ گھر حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن جب بوا نے بتایا کہ تم نوکری حاصل کرنے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہو اور میرے تمام اندازے تمہارے لیے غلط ثابت ہوئے ہیں، تو یقین کرو لائبہ، اس دن میں اپنی نگاہوں سے گر گیا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ اور پشیمان تھا۔ حارث کے مطابق تمہارے خیالات سن کر میں بہت کچھ سمجھ گیا، اور پھر میں نے حارث کو ملنے کے لیے بلایا۔
حارث کو؟ مگر کیوں؟ لائبہ نے فوراً پوچھا۔ اس کو سبق سکھانے کے لیے، اور ایسا سبق سکھایا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ یہ سن کر لائبہ کے اندر ٹھنڈک سی اتر گئی۔ کیا واقعی حارث کی غلیظ اور ناپاک نگاہوں سے شامیر نے اسے بچایا تھا؟ میں اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ تم ان لڑکیوں سے قطعی مختلف ہو جو دولت اور روشن مستقبل کی خاطر اپنی خودداری اور انا کو گروی رکھ دیتی ہیں، اپنی نسوانیت کی قیمت لگاتی ہیں اور عزت و وقار کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیتی ہیں۔ ماموں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنی ذہانت اور خود اعتمادی سے ضرور امپریس کرے گی، لیکن تم مجھ سے بہت خوفزدہ رہتی تھی۔ حالانکہ میں اتنا خوفناک تو نہیں ہوں، وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت خائف رہتی ہو، لیکن تم ایک جلاد سے دیو کے گھر میں جو رہ رہی تھی۔ یہ بات سن کر وہ خفیف سی ہو گئی۔ یہ بات تو اس نے بوا سے کہی تھی۔ اور پھر اس رات جب تم سیڑھیوں پر بدحواس سی کھڑی تھی، جو تھوڑا بہت سکون تھا تو وہ سب بھی لے گئی۔ لائبہ سے انکشاف سے چکرا سی گئی۔ نہ جانے کب میرے دل نے تمہیں میری زیست کی آرزو بنا دیا، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو یقین کرو میں نے اس وقت سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ اور ٹینا کو؟ لائبہ کی زبان سے بے ساختہ پھسل گیا۔ فوراً اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شامیر کہا مار کر ہنستا چلا گیا۔ ہاں، ٹینا سے بھی بدل گیا۔ ویسے میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہ خود مجھے۔ لائبہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لائبہ، سمن مام بھی گریٹ تھی۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میری پرورش کی، لیکن یہ ان کی تھوڑے عرصے کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بے شک میں نے لڑکیوں سے دوستی رکھی، لیکن اخلاقی حدود کبھی پار نہیں کی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ لائبہ پلیز، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے قابل نہیں۔ لیکن خیر، اس بات کا کہنے کا کیا فائدہ جب میں تمہارے قابل ہی نہیں ہوں۔ تم بہت اچھی ہو۔ لائبہ بے چین سی ہو گئی۔ دل کچھ سننے کی تمنا کرنے لگا۔ لائبہ، ہمیشہ خوش رہنا، اور ہو سکے تو اس جلاد سے دیو کو معاف کر دینا۔ ان الفاظ نے لائبہ کے دل کو چھید ڈالا۔ اور یہ کاغذات تم رکھ لو۔ تمہیں سمن مام کی قسم ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا۔ مرد کو کبھی اتنا کمزور مت سمجھنا کہ ذرا سے بخار میں اس کی طاقت سلب ہو جائے، اور خاص طور پر میرے جیسے مرد کو۔ وہ مسکراتے ہوئے چلتا بنا۔ لائبہ اپنی جگہ کٹ سی گئی۔ میں کیا کروں؟ کیسے شامیر کو بتاؤں کہ میں بھی اسے؟ یہ خیال آتے اسے شرم سی آ گئی۔ گرا کہ وہ شامیر سے کچھ کہتی۔ وہ بھی ایک نمبر کا جاہل اور بیوقوف ہے۔ مجھے احمق اور بیوقوف کہتا ہے اور خود نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ لائبہ، بوا کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹی، تم شامیر کو روک لو۔ بوا کے منہ سے اس قدر غیر متوقع الفاظ سن کر لائبہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بوا آپ؟ ہاں بیٹا، مجھے پتا ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو، اور وہ بھی یہی چاہتا ہے، تم اسے روک لو۔ بوا کی بات سن کر اسے بے تحاشا شرم آ گئی۔ لیکن بوا، دیر مت کرو ورنہ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی بیٹی۔ یہ سن کر وہ لرز سی گئی۔ رات کو وہ شامیر کے کمرے کی جانب گئی۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر تو آ گئی، لیکن اب کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ آپ نے سب پیکنگ کر لی؟ شامیر کو وہ کچھ کنفیوز لگی۔ شامیر اس کے سوال پر ایک دم بجھ سا گیا۔ انتہائی مختصر جواب ملا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی دبیش چادر تن گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا چاند اور اس کی چاندنی بڑی بے قراری سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ شامیر کو جانے سے روکتے۔ کمرے کے در و دیوار خاموشی سے التجا کر رہے تھے، اور التجا تو شامیر کا ایک انگ کر رہا تھا کہ صرف ایک بار وہ کہہ دیں کہ مت جاؤ شامیر، میں تمہارے بنا ادھوری ہوں، مجھے مکمل کر دو، مجھے یوں مت چھوڑ کر جاؤ۔ اور یہاں لائبہ کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اوکے لائبہ، اب مجھے نکلنا چاہیے، شامیر نے مایوس ہو کر کہا۔ آسمان کے سینے میں چمکتے ستاروں کو لائبہ کی بستری پر غصہ آنے لگا۔ شامیر، کیا آپ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں بولو لائبہ، شامیر نے اس کی ہمت باندھی۔ کہ آپ کا جانا بہت ضروری ہے، وہ جلدی سے کہہ گئی۔ شامیر کے اندر ایک دم ٹھنڈک کی ٹھنڈک پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اب شامیر ہلکا پھلکا ہو کر اسے تنگ کرنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ… ہاں کیا مطلب ہے؟ وہ شوخ نگاہوں سے لائبہ کو تک رہا تھا۔ وہ دراصل بوا کہہ رہی تھی کہ آپ یہاں رک جائیں۔ بہت اٹک اٹک کر اس نے انتہائی بونگی سی تعویل پیش کی۔ ہاں اچھا، اس نے اچھا کو کافی لمبا کھینچا۔ تو پھر بوا کو مجھے روکنا چاہیے تھا۔ وہ اسے زج کر کے بہت لطف لے رہا تھا۔ ادھر لائبہ کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اچھا تو پھر آپ جائیں، حد ہو گئی، یہ سمجھ ہی نہیں رہے، بھاڑ میں جا۔ لائبہ غصے سے دل میں بولی۔ جانے کو پلٹی تو ایک دم شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور قریب آ کر بولا، دل سے روک رہی ہو؟ لائبہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ روانی میں بے اختیار سر اس بات میں ہلا دیا، پھر فوراً سٹ پٹا بھی گئی۔ شامیر کو دیکھ کر اس کی ساری شرارت سمجھ میں آ گئی۔ آپ انتہائی خراب انسان ہیں، وہ برا مان کر بولی۔ شامیر زور سے ہنس پڑا۔ اچھا، لیکن اب اس خراب انسان کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے؟ بولو لائبہ، اس جلاد سے دیو کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ وہ انتہائی مخمول لہجے میں بولا۔ میں ذرا بوا کو دیکھ لوں، وہ بھاگنے لگی۔ لائبہ، تم نے میری زیادتیوں کو معاف تو کر دیا نا؟ شامیر سنجیدہ ہو گیا۔ اوفو، معاف تو کر دیا، تبھی تو یہاں کھڑی ہوں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اچھا تو پھر مجھے یقین کر لینے دو۔ اور اچانک چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ لائبہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ ارے کیا ہوا؟ شامیر ایک دم معصوم بن گیا، پھر اس کے ماتھے پر لگے نشان کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ زخم میں نے تم کو لگایا تھا، اس پر مرہم لگا رہا ہوں۔ اس پر تھوڑا جھکا۔ لائبہ نے اسے پوری طاقت سے دھکیلا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ وہ یہ کہتی یہ جا وہ جا۔
شامیر زور سے ہنس دیا اور ٹیرس پر آ کر آسمان پر سجے چاند اور ستاروں کی کہکشاں کو دیکھنے لگا جو ان دونوں کے ملن میں خوشی سے جھوم رہے تھے، اور کمرے میں بیٹھی لائبہ اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ شامیر اس کی زیست کی اولین آرزو ہے۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔